حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصری کو مارنا اور مدین کی طرف ہجرت۔ صحرا قدیم مصر کے مناظر۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ بیان کریں گے، جوانی کا وہ وقت جب انہوں نے غلطی سے ایک مصری کو مار ڈالا اور پھر مدین کی طرف ہجرت کی۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں سورۃ القصص اور سورۃ طٰہٰ میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اور موسیٰ شہر میں داخل ہوئے اس وقت جب لوگ بے خبر تھے، تو انہوں نے دو آدمیوں کو لڑتے پایا، ایک ان کے قوم کا تھا اور دوسرا ان کا دشمن۔ پھر ان کے قوم والے نے ان سے مدد مانگی تو موسیٰ نے اسے مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ القصص 15۔ واقعے کی تفصیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن سے ہی فرعون کے محل میں پرورش پاتے رہے، مگر وہ جانتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب وہ جوان ہوئے تو ان کے دل میں اپنی قوم کا درد پیدا ہوا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے جب لوگ غفلت میں تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی، فرعونی اور ایک بنی اسرائیلی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ایک مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ یہ قتل نادانستہ تھا، مگر پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا کیونکہ وہ نیت میں مخلص تھے۔ اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ شہر میں داخل ہوئے تو وہی بنی اسرائیلی ایک اور قبطی سے لڑ رہا تھا اور دوبارہ مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے ملامت کی تو اس نے کہہ دیا، کیا تو مجھے بھی مارنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک آدمی کو مارا؟ یہ بات فرعون کے دربار تک پہنچی اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، فوراً یہاں سے نکل جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً مصر سے روانہ ہو گئے۔ ان کے پاس نہ زاد تھا نہ سواری۔ وہ مسلسل سفر کرتے رہے یہاں تک کہ وہ مدین کے علاقے میں پہنچے۔ مدین میں ایک کنویں پر کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور ایک طرف دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تم کیوں نہیں پانی پلا رہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک چرواہے چلے نہ جائیں، اور ہمارا والد ایک بوڑھا آدمی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے خود پانی نکالا اور ان کے جانوروں کو پلا دیا۔ پھر وہ ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو میری طرف نازل فرمائے۔ کچھ دیر بعد ان میں سے ایک لڑکی آئی اور کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے لیے کام کیا ہے اس کا بدلہ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان دعا مانگتے ہوئے، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے بخش دے۔ پس اللہ نے انہیں بخش دیا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ القصص 16۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی باتیں سنیں، ان کی سچائی کو پہچانا اور کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ ظالم قوم کے دائرے سے نکل چکے ہو۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا اور شرط رکھی کہ وہ 8 یا 10 سال ان کے پاس رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ مدت وفا کی اور یہیں سے ان کی اگلی نبوت کی تیاری کا آغاز ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی، صبر اور نیت کی پاکیزگی سے انسان کو عزت، پناہ اور راستہ ملتا ہے، چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہوں۔ فرعون کا غصہ اور موسیٰ کی بھاگ۔ فرعون اور اس کے سپاہی۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ ایک مصری مارا گیا ہے تو اس نے موسیٰ کو پکڑنے کا حکم دیا۔ شہر میں خبر پھیل گئی کہ موسیٰ کو قتل کا مرتکب سمجھا جا رہا ہے۔ موسیٰ شہر سے بھاگتے ہوئے، خوفزدہ ہو کر موسیٰ شہر سے نکل گئے۔ وہ مسلسل چلتے رہے یہاں تک کہ وہ مدین پہنچ گئے جو موجودہ آردن سعودی عرب کے علاقے میں تھا۔ پہنچنا اور حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات۔ ویژول، صحرا کنویں کے پاس۔ تھکے ہارے موسیٰ جب مدین پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کنویں پر کچھ لوگ اپنی بھیڑیں پلا رہے ہیں۔
وہاں دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی تھیں کیونکہ مردوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں۔ موسیٰ لڑکیوں کی مدد کرتے ہوئے موسیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ پھر وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر دعا مانگنے لگ، اے میرے رب، جو بھلائی تو میرے لیے نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ القصص 24۔ لڑکیاں اپنے والد کے پاس جاتی ہے۔ وہ لڑکیاں اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئیں اور موسیٰ کے بارے میں بتایا۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ کو بلایا اور ان کی مہمان نوازی کی۔ شعیب اور موسیٰ کی گفتگو۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ کو اپنے پاس رہنے کی پیشکش کی۔ موسیٰ نے 8-10 سال تک ان کی بکریاں چرائیں اور پھر شعیب نے ان کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی۔ سبق اور اختتام۔ موسیٰ کی زندگی کے اہم لمحات۔ اس واقعے سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ غلطی پر توبہ، موسیٰ نے فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ مدد کرنا، موسیٰ نے کمزوروں کی مدد کی جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں شعیب جیسے نیک شخص سے ملا دیا۔ اللہ پر بھروسہ، مشکل وقت میں صرف اللہ ہی مددگار ہے۔ اللہ ہمیں بھی حضرت موسیٰ کی طرح صبر اور ایمان کی طاقت عطا فرمائے۔ آمین۔